جٹ کی مکمل تاریخ جنگجو قوم کی داستان۔ جٹ برصغیر کی ایک قدیم، بااثر اور جنگجو برادری ہے جو آج بھارت، پاکستان اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔ اس کی تاریخ زمین کی ملکیت، فوجی بہادری، سیاسی اثر و رسوخ اور ثقافتی ورثے سے جاڑ ہوئی ہے۔ جٹ صدیوں سے جنوبی ایشیا میں سماجی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے نمایاں رہا ہے۔ یہ قوم زراعت سے جاڑ ہوئی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کئی جنگی مارکوں میں بھی اپنی بہادری ثابت کی ہے۔ جٹ کی ابتدا، جٹ کی اصل کے حوالے سے مختلف نظریات موجود ہیں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ قوم آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ کچھ اسے سکھی سیتین نسل سے جوڑتے ہیں جو وسطی ایشیا سے برصغیر میں داخل ہوئے۔ کچھ تاریخی حوالہ جات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جٹ قدیم ویدک دور میں بھی موجود تھا اور اس وقت خانہ بدوش زندگی بسر کرتا تھا۔ عرب مورخین نے 7ویں اور 8ویں صدی میں سندھ اور ملتان میں جٹ قبائل کا ذکر کیا ہے، جہاں وہ ایک مضبوط قبیلے کے طور پر موجود تھا۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو اسے یہاں جٹ کی ایک بڑی تعداد ملی جو زرعی اور جنگی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ مغل دور اور جٹ بغاوتیں۔ مغلوں کے دور میں جٹ برادری کی پہچان ایک باغی اور جنگجو قوم کے طور پر ہوئی۔ مغل حکمرانوں نے اس پر بھاری ٹیکس عائد کیے، جس کی وجہ سے جٹ نے بغاوتیں شروع کی۔ گوکلا جٹ کی بغاوت 1669۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے سخت گیر پالیسیوں کے خلاف 1669 میں گوکلا جٹ کی قیادت میں جٹ نے ایک بڑی بغاوت کی۔ اس نے مغل فوج کے خلاف مزاحمت کی، مگر آخرکار گوکلا کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ راجہ سورج مل اور بھرت پور کی جٹ ریاست۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کمزور ہونے لگی اور جٹ سرداروں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ راجہ سورج مل نے 1733 میں بھرت پور میں ایک آزاد جٹ ریاست قائم کی جو ایک مضبوط قلعے اور فوجی طاقت کے باعث مشہور ہوئی۔ سورج مل نے مغلوں، مرہٹوں اور افغانوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑیں اور اپنی ریاست کو ترقی دی۔ سکھ جٹ کا عروج۔ سکھ مذہب کے ابتدائی دنوں میں ہی جٹ برادری نے بڑی تعداد میں سکھ دھرم اختیار کیا۔ گرو ارجن دیو 1563-1606 کے دور میں سکھوں کے درمیان جٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سکھ سلطنت۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جو ایک سکھ جٹ تھا، نے 19ویں صدی میں پنجاب پر حکومت قائم کی۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور مدبر حکمران تھا جس نے سکھ سلطنت کو وسعت دی اور اسے ایک طاقتور ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اس نے افغانوں کو شکست دی اور برطانوی راج سے کئی سالوں تک پنجاب کو آزاد رکھا۔ برطانوی دور، مارشل ریس کا خطاب۔ جب برطانوی راج قائم ہوا تو انہوں نے جٹ کو مارشل ریس کا خطاب دیا، یعنی ایک بہادر اور جنگجو قوم جو فوجی خدمات کے لیے موزوں سمجھی گئی۔ جٹ فوجی خدمات میں برطانوی حکومت نے جٹ کو بڑی تعداد میں برٹش انڈین آرمی میں بھرتی کیا۔ اس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور کئی بہادری کے تمغے حاصل کیے۔ آج بھی جٹ بڑی تعداد میں بھارتی اور پاکستانی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ برصغیر کی آزادی کے بعد جٹ کا کردار۔ بھارت میں جٹ سیاست دان۔ 1947 میں آزادی کے بعد جٹ برادری نے بھارت میں زراعت، فوج اور سیاست میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ چودھری چرن سنگھ، جو ایک جٹ رہنما تھا، بھارت کا 5واں وزیر اعظم بنا۔ اس کے علاوہ چودھری دیوی لال جیسے سیاستدان بھی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ہریانہ اور پنجاب میں جٹ کا سیاست پر کافی اثر ہے اور وہ ان ریاستوں کے اہم لیڈران میں شامل رہا ہے۔ پاکستان میں جٹ برادری۔ پاکستان میں بھی جٹ بڑی تعداد میں موجود ہے، خاص طور پر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں۔ یہاں بھی جٹ سیاست، زراعت اور فوج میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں ہینا ربانی کھر جیسے جٹ رہنما بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جٹ ثقافت اور معاشرتی ڈھانچہ۔ زراعت اور معیشت۔ جٹ بنیادی طور پر زمیندار اور کاشتکار ہے اور اس کی زیادہ تر معیشت زراعت پر مبنی ہے۔ اس کی زمینداری کی وجہ سے اسے سماج میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خاندانی نظام اور رسوم و رواج۔ جٹ کا قبائلی اور خاندانی نظام بہت مضبوط ہے۔ وہ اپنے قبیلوں کے تحت رہتا ہے اور شادی بیاہ بھی اسی قبیلوں کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔
जट में औरत की हैसियत। तारीखी तौर पर जट मुआशरे में पर्दा सिस्टम और ख़वातीन की आज़ादी पर पाबंदियां रही हैं। ताहम वक्त के साथ साथ तालीम और तरक्की ने ख़वातीन की हैसियत को बेहतर बनाया है और अब कई जट ख़वातीन सियासत, फौज और दूसरे शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। नतीजा, जट की तारीख बहादुरी, खुददारी और मेहनत से भरी हुई है। उसने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत की, बड़ी रियासतें बनाई और जंगों में बहादुरी दिखाई। आज भी जट बरादरी भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ज़राअत, सियासत, फौज और तिजारत में अहम किरदार अदा कर रही है। ये दास्तान एक ऐसी कौम की है जो अपनी मेहनत, जंगजू मिजाज और इज्जत नफस के लिए जानी जाती है और जो हर दौर में अपनी शनाख्त बरकरार रखने में कामयाब रही है।